السلام علیکم ناظرین، سیاسی ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ پٹی میں بڑے آپریشن کی تیاری، آئی ڈی ایف کی فلسطینیوں کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی، غذائی قلت کے باعث 66 بچے شہید۔ ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ پر ایٹمی تنصیبات کا دورہ کرنے پر لگا دی پابندی، امریکہ نے تشویش کا کیا اظہار۔ غزہ میں معاہدہ کریں، تمام قیدیوں کو واپس لائیں، ٹرمپ کا مطالبہ۔ بنگلہ دیش میں ڈینگو بخار کی شدت، جان لیوا وائرس کے مریضوں سے اسپتال بھر گئے، مریضوں کا فرش پر لٹا کر کیا جا رہا ہے علاج۔ اور پاکستان میں بارشوں سے متعلقہ واقعات میں 38 افراد ہلاک، 63 زخمی۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ غزہ میں تشدد کے واقعات ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس درمیان اسرائیلی دفاعی افواج کے ترجمان نے سینٹرل غزہ پٹی کے حصوں میں رہنے والے لوگوں کو وارننگ جاری کرتے ہوئے پورے علاقے کو خالی کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ وارننگ غزہ پٹی سے اسرائیل پر کیے گئے راکٹ حملے کے بعد جاری کی ہے۔ آئی ڈی ایف نے فلسطینیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس علاقے کو خالی کر کے جنوب کی طرف چلے جائیں، کیونکہ اسرائیلی فوج اس علاقے میں آپریشن چلانے والی ہے۔ غزہ پر جاری اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی پابندیوں کے باعث حالیہ جنگ میں غذائی قلت کے باعث 66 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے جاری محاصرے، گزرگاہوں کی بندش اور خوراک کی قلت کے نتیجے میں بھوک اور غذائی قلت سے جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ ہزاروں خطرات سے دوچار ہیں۔ غزہ میں 36 میں سے صرف 17 اسپتال جزوی طور پر کام کر رہے ہیں، جبکہ شمالی غزہ اور جنوبی غزہ میں کوئی اسپتال فعال نہیں ہے۔ عالمی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ رواں سال کے آغاز سے اب تک غذائی قلت کی وجہ سے روزانہ تقریباً 112 بچے غزہ کے اسپتالوں میں علاج کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق غذائی قلت کے شکار بچوں کے لیے خوراک اور ادویات دستیاب نہیں ہیں۔ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے پانی، صحت اور صفائی کے نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی پر ایرانی ایٹمی تنصیبات کا دورہ کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ نائب اسپیکر پارلیمنٹ حامد رضا کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اس لیے کیا گیا کیونکہ ایرانی ایٹمی تنصیبات سے متعلق معلومات اسرائیلی حکومت سے حاصل شدہ دستاویزات میں پائی گئی ہیں۔ حامد رضا حاجی بابائی نے مزید کہا ہے کہ آئی اے ای اے کو اب ان تنصیبات پر نگرانی کے کیمرے لگانے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی کا کہنا ہے کہ گروسی کا دورہ بے معنی ہوگا اور ممکن ہے یہ ہے بدنیتی پر مبنی ہو۔ واضح رہے کہ رافیل گروسی نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد ان تنصیبات کا دورہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ بنگلہ دیش کے ساحلی اضلاع میں پھیلنے والا ڈینگو بخار پہلے کبھی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب کچھ اسپتال اس ممکنہ طور پر جان لیوا وائرس کے مریضوں سے اتنے بھر چکے ہیں کہ مریضوں کا علاج فرش پر لٹا کر کیا جا رہا ہے۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ بنگلہ دیش کے ساحلی اضلاع میں پھیلنے والا ڈینگی بخار پہلے کبھی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب کچھ ہسپتال اس ممکنہ وائرس پر جان لیوا کے مریضوں سے اتنے بھر چکے ہیں کہ مریضوں کا علاج فرش پر لٹا کر کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے طبی ماہرین نے کہا، موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے غیر متوقع موسم اور وسیع تر ڈیلٹا علاقے میں جہاں برہم پتر اور گنگا کا پانی سمندر سے ملتا ہے، صاف پینے کے پانی کی شدید کمی اس اضافے کی بنیادی وجہ بنی۔ رقیب الاسلام راجن نے بتایا کہ ان کی 2 سالہ بیٹی اپنی ماں زرین کو ڈھونڈتی رہتی ہے، جو جون کے شروع میں جنوبی علاقے باریسال میں ڈینگی سے انتقال کر گئی تھی۔ زرین کو بھی تیز بخار ہوا، ان کا بلڈ پریشر گر گیا اور پھر وہ سانس نہ لے سکی۔ 31 سالہ راجن نے کہا، ہماری بیٹی ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک اسے ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ واضح ہے کہ ڈینگی بخار ہو جائے تو شدید صورتوں میں اس سے اندرونی یا منہ اور ناک سے خون بہنے لگتا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ آف ایپیڈیمیولوجی، ڈیزیز کنٹرول اینڈ ریسرچ کے مطابق باریسال میں جاریہ سال ملک بھر کے 7500 ڈینگی کیسز میں سے تقریباً نصف رپورٹ ہوئے ہیں۔ جاریہ سال باریسال میں 5 افراد ڈینگی سے ہلاک ہو گئے، جبکہ 170 ملین کی آبادی والے اس ملک بنگلہ دیش میں جملہ 31 اموات ریکارڈ کی گئی۔
یہ تعداد سن 2023 کے مہلک پھیلاؤ سے اب بھی بہت کم ہے، جب جنوبی ایشیا کے اس ملک میں 1700 سے زیادہ افراد ہلاک اور 2 لاکھ سے بھی زیادہ متاثر ہو گئے۔ بارسال کے ضلع برگنہ میں ہسپتال مریضوں سے بھرا پڑا ہے۔ برگنہ کے 250 بستروں والے سرکاری ہسپتال میں 200 سے زائد ڈینگی مریضوں کا علاج چل رہا ہے۔ جہانگیر یونیورسٹی میں بھی بیماریوں کے ماہر نے کہا صاف پینے کے پانی کی کمی ایک بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا لوگ بارش کا پانی کنٹینرز میں ذخیرہ کرتے ہیں جو مچھروں کے لیے پسندیدہ بن جاتا ہے۔ پانی کی تقسیم کا نظام تقریباً فیل ہے۔ صاف پانی کی کمی بنگلہ دیش میں ایک دیرینہ مسئلہ ہے۔ سرکاری سائنسدانوں کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بڑھتا ہوا سمندری پانی بنگلہ دیش کے نشیبی علاقوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے، جبکہ طاقتور طوفانی سمندری پانی کو اندر ملک لے جا رہے ہیں، جس سے کنویں اور جھیلوں کا پانی کھارا ہو رہا ہے۔ IEDCR کے مشیر اور صحت عامہ کے ماہر نے کہا پانی کے ذخیرہ کرنے والے برتن مچھروں کی افزائش کا اڈا بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا زیادہ گرمی اور غیر متوقع بارشوں کی وجہ سے ڈینگی کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں سن 1960 کی دہائی سے ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن سن 2000 میں یہ وبا شدت اختیار کر گئی ہے۔ WHO نے خبردار کیا ہے کہ ڈینگی اور دیگر مچھروں سے پھیلنے والے وائرس تیزی سے اور دور تک پھیل رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ برطانیہ کے سالانہ موسیقی کے میلے گلاسٹربری فیسٹیول میں گلوکاروں نے فلسطین کی حمایت اور اسرائیل مخالف نعرے لگائے۔ فیسٹیول میں جاری کنسرٹ کے دوران آئرلینڈ کے ریپ گانے والے گروپ نے کنسرٹ کے دوران فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگائے۔ بینڈ کے رکن موشارا نے کہا ہے کہ وہ اپنی آمدنی میں کمی پر تیار ہیں مگر تاریخ کی درست سمت میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم آواز بلند کریں گے تو فلسطین کے معاملے پر دوسرے میوزک گروپ بھی آواز بلند کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دیا ہے کہ غزہ میں ایک فوری معاہدہ کیا جائے جس کے تحت وہاں موجود تمام اسرائیلی قیدیوں کو واپس لایا جائے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو غزہ میں موجود قیدیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ ایک معاہدے پر گفت و شنید کر رہے ہیں۔ انہوں نے بنجامن نتنیاہو کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خلاف کرپشن کے مقدمات کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے ان عدالتی کارروائیوں کو شدید مہم قرار دیا جو ان کے بقول مشرق وسطی میں جاری سفارتی کوششوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ عرب پتی و ایمیزون کے بانی جیف بیزوس کی شادی اٹلی کے شہر میں احتجاج کا سبب بن گئی۔ مظاہرین نے کہا کہ وینس کی خوبصورتی کا شہرت یافتہ بیزوس نے اپنے پیسے کے بل پر اس کا استحصال کیا۔ زیادہ رکاوٹوں کے خدشات نے بیزوس اور اس کی دلہن کو اپنی آخری اور سب سے بڑی پارٹی کو وسطی ضلع سے لیگون شہر کے مشرقی حصے میں ایک الگ تھلگ مقام پر منتقل کرنے پر مجبور کیا۔ Like an event park, and we kicked him out instead. He wanted to take the Misericordia, and we pushed him back to the Arsenale, taking a city, emptying it of its inhabitants, basically privatizing it for a wedding, for a festive event, but which brings nothing positive to the city, but rather robs its resources and identity. پاکستان میں مانسون شروع ہونے کے بعد سے بارش سے متعلق واقعات میں کم از کم 38 افراد ہلاک اور 63 دیگر زخمی ہو گئے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ہفتے کی رات جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ طوفانی بارشوں سے 78 مکانات بھی تباہ ہو گئے ہیں اور 300 سے زائد مویشی ہلاک ہو گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کا شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں 19 افراد ہلاک اور 41 زخمی ہوئے ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غزہ پٹی میں بڑے آپریشن کی تیاری، IDF کی فلسطینیوں کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی، غذائی قلت کے باعث 66 بچے شہید۔ ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ پر ایٹمی تنصیبات کا دورہ کرنے پر لگا دی پابندی، امریکہ نے تشویش کا کیا اظہار۔ غزہ میں معاہدہ کریں، تمام قیدیوں کو واپس لائیں، ٹرمپ کا مطالبہ۔ بنگلہ دیش میں ڈینگو بخار کی شدت، جان لیوا وائرس کے مریضوں سے اسپتال بھر گئے، مریضوں کا فرش پر لٹا کر کیا جا رہا ہے علاج۔ اور پاکستان میں بارشوں سے متعلقہ واقعات میں 38 افراد ہلاک، 63 زخمی۔
تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔